ابراز پلیز رک جائیں، میں ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ وہ ایک دم بے ہوش ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہی ابراز ایک دم تھما تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ شدت پسند ہو رہا تھا۔ دھیرے سے اینی کو اپنی باہوں میں بھرا۔ این اسے پکارا، لیکن وہ بے سد تھی اور ابراز گھبرا کر اسے اپنی باہوں میں بھرتا بستر پر آیا۔ اس کا سر تکیے پہ رکھتا اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس جاگا۔ مجھے ابھی این سے یہ رشتہ استوار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ میں ابھی تیار تھا اور نہ این کے اندر اتنی سخت تھی کہ مجھے سہن کر پاتی۔ ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود وہ این کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ چکا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں اپنی نازک کمسن بیوی کو بے ہوش بھی کر چکا تھا۔ ابھی اس کا کورس ادھورا تھا، وہ میڈیسن لے رہا تھا۔ اس دوران اسے این کے پاس جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، پر اب کیا فائدہ؟ این میری جان پلیز آنکھیں کھولیں، مجھے پریشان مت کریں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا، اس کا ماتھا چوما اور اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ آنکھیں میچے وہ اپنے عمل پر شرمندہ ہو رہا تھا کہ تبھی این ہلکا سے کسمسائی اور ابراز کی جان میں جان آئی۔ این میری جان، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتا سمیٹتے بہت محبت اور فکر سے بولا تھا، جبکہ این کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سر جھکائے اس کے سینے میں چھپی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں بہت زیادہ ایگریسو ہو گیا تھا، مجھے سب نہیں کرنا تھا۔ ابھی میں جانتا بھی تھا ایسے ہو جائے گا، پھر بھی آپ کے قریب آ گیا۔ آئی ایم سو سوری، پلیز معاف کر دیں میری جان، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے ماتھے اور گالوں پر چومتا چلا گیا۔ آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ تکلیف کے احساس سے دو چار ہوتی بولی۔ میں نے جو کیا اس عمل کی شاید معافی بھی نہیں۔ پین تو نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ وہ اس کے چہرے پر درد کے آثار دیکھتا فکر مندی سے بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے کون جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس؟ یہ تو نیچرل ہے نا؟ وہ شرما کر اس کے سینے میں خود کو چھپاتی دھیرے سے بولی۔ نیچرل؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کاش میری زندگی بھی عام انسانوں کی طرح ہوتی اور میں بھی عام انسانوں کی طرح زندگی کے ان خوبصورت لمحات کو دیر تک محسوس کرتا، جیتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ چکا تھا، لیکن این کو کہہ نہ سکا۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف اور سچ سچ بتائیں، کیا واقعی درد نہیں ہے؟ وہ اب بھی اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ این نے ذرا سے کسمساتے اپنے آپ کو سیدھا کیا تاکہ وہ خود بھی محسوس کر سکے کہ آیا وہ ٹھیک ہے۔ پھر رخ پھیر کر ابراز کو دیکھا اور دھیما سا مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ضرورت سے زیادہ فکر کر رہے ہیں۔ وہ اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا گئی تو ابراز نے اسے مکمل اپنے حصار میں لیتے پاس سے اس کا لباس اٹھاتے اسے زیب تن کروایا۔ ابراز؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ اسے شرٹ پہناتا مصروف انداز میں بنا اس کی جانب دیکھتے ہنکارا بھر گیا۔ بس؟ مطلب؟ وہ شرم کے مارے جو پوچھنا چاہ رہی تھی وہ پوچھ نہیں پا رہی تھی، جس پر ابراز کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ وہ اسے تکیے پر لٹاتا خود دوسری جانب آیا۔ اس وقت خود وہ صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ کبرڈ سے شرٹ لیتے اس کے پاس آ کر لیٹتا اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ ادھورا پن نہیں لگ رہا کیا؟ وہ سر اونچا کیے منمناتے پوچھ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ہیں این، اور آپ کے ہوتے ابراز کبھی ادھورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ آپ بہت صبر والے ہیں ابراز، ورنہ کوئی اور مرد ان لمحات میں صبر نہیں کرتا، بلکہ صرف اپنی ہی سوچتا ہے۔ اس کے سینے پر انگلی سے ٹریسنگ کرتے اپنے دل کی بات اس سے شیئر کر رہی تھی۔ وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ کس حد تک جنونی ہے، لیکن اسے تکلیف نہ پہنچے۔ وہ اس لیے تو اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ سو جائے این، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ سائیڈ لیمپ کی روشنی کم کرتا دھیرے سے بولا تو اینی ذرا سا اوپر ہوتی اس کے کان میں جھکی تھی۔ ابراز کے دل کی دھڑکن ایک دم پھر سے تیز ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ چاہیں تو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اسے یہ کہتے شرم تو بہت آئی، لیکن ابراز کا یوں ایک دم اس کی فکر میں پیچھے ہٹ جانا اینی کو گلٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات کی نفی کر کے اس کی تکلیف پر اس سے دور ہو گیا تھا۔
اس کی بات پر وہ دھیما سا زیر لب مسکرایا۔ آپ میں اب اتنی جان نہیں کہ مجھے سہن کر سکیں۔ اس کی بات کو عینی نے اپنے دل پر لے لیا۔ آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ وہ آدھی سے زیادہ اس کے سینے پر لیٹی تھی۔ میری کیا مجال کہ میں آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر سکوں؟ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح گود میں بٹھائے ہوئے تھا اور وہ اس سے باتیں کرتے کرتے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ابراز نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے اپنے سامنے کیا۔ وہ بہت معصوم تھی اور بہت نازک۔ اس کی گہرائیوں میں اترتے ہی ابراز کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر گیا، پر وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی کہ ابراز کو گلٹی فیل نہ ہو۔ وہ اس کا سر ایک تکیے پر رکھتا، ایک بازو کے سہارے بیٹھتا، اسے دیکھے چلا گیا۔ کیا چیز ہو یار آپ، اتنی خوبصورت اور نازک سی بیوی دے دی اللہ نے، اور مجھے اتنی طاقت سے نواز دیا کہ میری معصوم کمسن بیوی مجھے سہن ہی نہیں کر پا رہی۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھتا اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ کچھ دیر پہلے کیسے وہ بکھر کر اس کی باہوں میں، اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اب کیسے بے فکری کی نیند سو رہی تھی، جبکہ ابراز کی نیند تو جیسے کہیں اڑ سی گئی تھی۔ وہ اس پر کمفرٹر کو درست کرتا خود اٹھ کر بالکنی کی جانب آیا۔ ٹھنڈی تازہ ہوا نے اسے چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ جانتا تھا شادی کے بعد باقی ضروریات کے ساتھ یہ ازدواجی تعلق بھی ہر انسان کی ضرورت بن جاتا ہے، اور پھر دو صنف مخالف ایک ساتھ ہوں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، تو دلی چاہت اور جذبات کا پیدا ہو جانا قدرتی بات ہے۔ پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ جذبات کی رو میں بہک کر اپنی نازک سے زیادہ بیوی کی خواہش کا احترام کرتا اس کے نزدیک ہوا، جو وہ برداشت نہ کر پائی، پر اس کی خواہش ضرور ہے۔ آج تو کسی طرح اسے بہلا پھسلا کر سلا دیا، کل کیا کرے گا؟ آنے والی راتوں میں وہ اسے خود سے دور کر سکے گا؟ ایسے تو وہ دل میں بدگمانی لے آئے گی۔ او میرے اللہ، تو ہی میری مدد کر، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے میرے مالک، میں بے بس ہوں۔ خود ہے تو سہ لوں، اسے کیسے تکلیف دوں جو میری روح کا حصہ بن چکی ہے، میرے جسم و جاں میں سرایت کر چکی ہے۔ عین سے محبت نہیں، عشق ہو گیا ہے مجھے، یا اللہ میری مدد کر۔ وہ بہت دکھی تھا اور دکھی دل سے اپنے رب سے مدد مانگ رہا تھا، اور اللہ تو ہر دکھی دل کی فریاد سننے والا ہے، بس مانگنا آنا چاہیے، اور جب بھی ہاتھ پھیلائیں صرف اللہ کے آگے، وہی سب کا پالنے والا ہے اور سب کی مشکلات کو دور کرنے والا۔ صبح امبرین کی آنکھ کسی کے لمس سے کھلی، کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو پہلو میں اشر اس پر جھکا، اس کی گردن پر اپنی پرحدت لمس چھوڑ رہا تھا۔ اشر کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو۔ اس کا سانس بند ہونے کے در پہ تھا۔ نہیں، مجھے دور نہیں ہونا، میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں، تم جاگو تو تمہارے ساتھ پیار کروں۔ وہ بچوں کی طرح ضدی سا ہوتا اس کے گال پر جا بجا لمس چھوڑنے لگا۔ میں 2 گھنٹے پہلے ہی، اور اب پھر مجھے جگا دیا۔ تمہارا دل بھرا نہیں؟ وہ اکتا کر بولی۔ کیسے بھرے گا؟ 3 ماہ بعد ہاتھ آئی ہو، سہاگ رات بھی نہیں منائی، اتنا ترسا کے رکھا ہوا ہے، اب ایک رات میں ساری تشنگی مٹ جائے گی کیا؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ اشر، پوری زندگی پڑی ہے، آگے بہت سی راتیں آئیں گی، پلیز۔ رات کو تم نے مجھے بہت تھکا دیا، ابھی مجھے سونے دو پلیز۔ اسے منمناتے کہتی کمفرٹر منہ تک اوڑھ گئی، لیکن اشر نے ہاتھ اندر گھساتے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اسے گدگدی کی تو وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ پلیز نہ کرو اشر، اس کا ہاتھ تھامے بولی۔ میری نیندیں حرام کر کے تم آرام سے کیسے سو سکتی ہو؟ اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا، اب اسے اچھی خاصی گدگدی کرتا، اس کی جان نکال رہا تھا۔ اچھا پلیز رک جاؤ، اور نہیں۔ بالآخر وہ ہار مان گئی تو اشر نے بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ اشر نے جھکتے ہوئے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تو امرین کی روح تک سکون اترا۔ اشر، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی میرے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں گی۔ اس کے گلے کے گرد باہیں پھیلائے جارحانہ شدت جنون سے بولی۔ اتنی خوبصورت اور ہاٹ بیوی کے ہوتے جو روز ہی دیتی ہو، اس کے باوجود شوہر باہر منہ مارے، اس کی مت ماری گئی ہے کیا؟ وہ اس کے گال سے لبوں کو ٹریسنگ کرتا گردن پر پہنچا کہ امرین نے اسے بالوں سے تھامے اس کا سر اوپر کیا۔ کیا مطلب؟
کیا دیتی ہوں؟ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی. کس کی بات کر رہا تھا؟ تم کیا سمجھی؟ وہ معنی خیزی سے بولا تو امبرین نے ایک مکہ اس کے پیٹ میں مارا. جو تھا تو ہلکا سا. اشر کو ہوا تو کچھ نہیں، لیکن ڈرامہ ضرور کیا. کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ ہولا رکھو یار. مار دینا ہے کیا جان سے؟ ابھی تو صرف ایک بار سہاگرات منائی ہے. ابھی ہی مار دینا چاہتی ہو مجھے؟ وہ ایموشنلی بولا. زیادہ اوور ری ایکٹ مت کرو، مجھے سونے دو. وہ پھر سے کروٹ بدلتے بولی، پر اس بار اشر کا صبر جواب دے گیا اور جھٹ سے اس کے کمفرٹر میں گھستا. اس کو ہر پردے سے آزاد کرنے لگا. اشر، وہ منمنائی تھی کہ اشر نے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹوں کا قفل لگایا. وہ اپنے ہاتھوں سے اس پر مکمل اپنی دسترس بڑھاتا چلا گیا. خود تو بہک ہی چکا تھا، اپنے ساتھ امبرین کو بھی بہکاتا جا رہا تھا. عجیب محرم کی قربت کا نشہ تھا کہ سر چڑھ کر بولے جا رہا تھا. امبرین جان، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بس تم مجھے اپنی قربت سے دور مت کرنا، ورنہ نہ جانے میں کیا کر دوں. وہ گہری سانس بھرتا اس کے کان کی لو کو چومتا بولا تو امبرین اس کی باتوں پر مزید اس پر اپنا پیار نچھاور کرنے لگی. وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ بس اسی کا رہے، اور وہ اس کی محبت کی وجہ سے سمجھتی تھی کہ وہ کبھی اس سے دور نہیں ہوگا. پر شادی کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، یہ بات اسے اب سمجھ آئی تھی. اگر وہ اب بھی اشر کو اس کا حق نہ دیتی تو شاید وہ کسی اور کی زلف کا اسیر ہو جاتا. اور امبرین خود بھی تو اس سے عشق کرنے لگی تھی، پر خود کو سونپنے میں کیسی جھجک. پر اب اسے لگ رہا تھا کہ چھوڑا سانڈ چھوٹ گیا ہے جس نے ایک ہی رات میں اس کی مت مار کے رکھ دی ہے. کال مسلسل آ رہی تھی اور وہ کال کی آواز سنتی فوراً باتھ روم سے نکلی. وضو بنانے گئی تھی کہ موبائل پر آتی کال نے اسے بے سکون کیا. باہر آئی تو ہمدان کالنگ دیکھ وہ کال ریسیو کرنے لگی کہ کال بند ہو گئی. ابھی وہ دوبارہ کال کرنے کا سوچ رہی تھی کہ ہمدان کی کال پھر سے آنے لگی. جی السلام علیکم. وہ فوراً ریسیو کر گئی. وعلیکم السلام. کہاں تھی؟ کب سے کال کر رہا تھا، فون وقت پر کیوں نہیں اٹھاتی؟ وہ نہ جانے کیوں بہت غصے میں لگ رہا تھا. ہمدان، مجھے ایکسکیوز مت دیا کرو، میری کال فوراً اٹھایا کرو. وہ جھنجھلاتے ہوئے اس کی بات کاٹتا بولا تو جواباً وہ چپ ہو گئی. عائشہ، مما اور بابا تم سے آن لائن بات کرنا چاہتے ہیں. اب کی بار اس کا لہجہ دھیما ہوا. جی؟ اس کی دھیمی آواز سنائی دی. ویڈیو کال ہوگی؟ وہ ماتھا مسلتا مزید بتا رہا تھا. جی. وہ بھی جی جی کرے جا رہی تھی جو ہمدان کو مزید سلگا گیا. جی جی کے علاوہ بھی کچھ بول دو. وہ چڑا تھا. جی اچھا، میں ان سے بات کر لوں گی، آپ وقت بتا دیجیے گا. وہ فوراً بول گئی تو ہمدان کو اپنے سخت رویے کا احساس ہوا. گہرا سانس بھرتے گلاس میں پانی انڈیلا اور لبوں سے لگایا. کیسی ہو؟ وہ سوال جو سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا وہ اب پوچھ رہا تھا. جی ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میرا نے بھی فوراً پوچھا. ڈر رہی ہو؟ وہ اس کا انداز سمجھ گیا تھا. نہیں تو میں اسے سمجھ نہ آیا کہ کیسے اپنی بات کرے. کیا ہوا؟ بولو میرا. وہ بہت مدھم اور پیار بھرے لہجے میں بولا. وہ میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کر کے بیٹھی تھی، اگر اجازت دیں تو میں نماز ادا کر لو، میں ویٹ کرتا ہوں، 10 منٹ بعد کال کرتا ہوں. وہ شرمندہ ہوتے کال کاٹ گیا. میرا نے گہرا سانس بھرتے موبائل ایک طرف رکھا اور نماز عصر ادا کرنے لگی. ٹھیک 10 منٹ بعد اس کی کال آئی تھی، پر 20 منٹ گزر گئے، کال نہیں آئی. وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی. آدھا گھنٹہ ہو گیا. انتظار کرتے تو اس نے خود ہی ہمدان کو کال کر لی. اس نے کال پک نہ کی. 1 بار 2 بار، پورے 5 بار کال کرنے پر بھی کال ریسیو نہ ہوئی. تب میرا کو غصہ آنے لگا. مجھ پر لاگو ہے کہ میں پہلی کال پہ ہی فون ریسیو کروں، اور خود دیکھو تو میں ابھی تک کال نہیں کی بلکہ نہ ریسیو کر رہے ہیں. مرد اتنے خود غرض کیوں ہوتے ہیں؟ بس انہیں خود سے ہی پیار ہے، دوسروں کے جذبات کی تو قدر ہی نہیں. وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور کچن کا رخ کیا. ساتھ نظر موبائل پر بھی تھی کہ شاید ابھی کال آ جائے. جب 1 گھنٹہ مزید اوپر ہو گیا تو میرا کے دل کو کچھ ہونے لگا. وہ پھر سے کال ملاتی اب اپنے لب دانتوں تلے کاٹ رہی تھی. دوسری کال پر کال ریسیو ہو گئی. ہمدان، کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ کا. وہ ایک دم فکر مندی سے پوچھنے لگی تو مقابل اپنی تکلیف کے باوجود مسکرا دیا. اچھا، تمہیں میری فکر ہو رہی تھی؟ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی فکر نہیں کروں گی تو کس کی کروں گی؟ آپ ویڈیو کال پر آئیں. نہ جانے کیوں میرا کے دل کو جیسے کچھ ہو رہا تھا.
اسے ہمدان کی آواز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ویڈیو کال پہ کیوں؟ وہ تھوڑا الجھا۔ بس مجھے آپ کو دیکھنا ہے، وہ بضد ہوئی۔ ہمدان ویڈیو کال پر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہ مانی اور ہمدان کو ویڈیو کال پر آنا پڑا۔ اس کے ماتھے پر بینڈیج لگی دیکھ مرہا کو لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے ہمدان؟ آپ کو چوٹ؟ زیادہ نہیں لگی، ٹھیک ہوں۔ وہ بس اچانک گاڑی کے سامنے بائک آ گئی، اسے بچاتے بچاتے بس تھوڑی چوٹ۔ یہ تھوڑی چوٹ ہے؟ مجھے آپ کو مکمل دیکھنا ہے ہمدان، ابھی اسی وقت۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ میں ٹھیک ہوں یار، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ ماتھا مسل گیا۔ مجھے دکھائیں خود کو ابھی، وہ حکم چلا رہی تھی اور ہمدان کے دل کو گدگدی ہو رہی تھی۔ سچ میں مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ موبائل کے قریب ہوتا رازداری سے بولتا مسکرا دیا، جس پر وہ بلش کرتی اسے گھورنے لگی۔ میں نے کیا کہا ہے آپ سے ہمدان؟ پلیز سامنے آئیں، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنا ہے آپ کو، اور کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ پریشان لگی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ لو دیکھ لو۔ وہ موبائل کے کیمرے سے خود کو مکمل دکھاتا اس کی تسلی کروا رہا تھا۔ تو مرہا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب جب میں آؤں گا تو میں بھی تمہیں مکمل دیکھوں گا، سر سے پیر تک۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے کٹاؤ دار ہونٹوں کو دیکھتا معنی خیزی سے بولا، تو وہ اسے پیار اور خفگی سے دیکھنے لگی۔ آپ اپنا خیال نہیں رکھتے نا؟ وہ خفا ہوئی۔ رکھتا ہوں نا، میں جانتا ہوں میں تمہارا ہوں، تمہارے لیے اپنا خیال رکھتا ہوں جیسے تم میرے لیے رکھتی ہو اپنا خیال۔ وہ اس کو بہت محبت سے دیکھ کے بولے جا رہا تھا کہ تبھی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی بھاگتی اس تک پہنچی اور اس کے سینے سے لگی۔ یہ منظر سامنے موجود مرہا نے حیرت سے دیکھا، بنا پلک جھپکے۔ یہ حال ہمدان کا بھی تھا۔ دانی کیسے ہوا یہ سب؟ جانتے ہیں کتنا ڈر گئے تھے ہم۔ وہ لڑکی رو رہی تھی اور ہمدان کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ بہت اپنائیت سے بولے جا رہی تھی۔ تبھی دروازے سے اپنے والدین اندر آتے دکھائی دیے۔ ہمدان دیکھ سکتا تھا مرہا کی آنکھوں میں آنسو، سوال، درد، تڑپ۔ وہ اپنے لب سختی سے بھینچ کے اور ویڈیو کال کاٹ دی۔ اس وقت وہ مرہا کو کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بلکہ اس وقت اس کی اپنی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ خود تو سمجھ پاتا کہ آخر یہ سین کیا ہے۔ دوسری طرف مرہا ابھی تک بت بنی کھڑی تھی، دوپٹہ ابھی بھی نماز کی صورت سر پر تھا۔ اسے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو منظر اس نے دیکھا وہ سچ تھا یا اس کا وہم۔ ہمدان اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کو اپنے سینے سے کیسے لگا سکتا ہے؟ وہ تو اس کے نکاح میں تھے، کتنے ارمان اور چاؤ سے اس نے اس سے نکاح کیا تھا۔ وہ مسٹر شوکت کا پرانا اسٹوڈنٹ تھا اور مسٹر شوکت کو ایک دن چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں گھر چھوڑنے آیا تھا۔ وہیں مرہا پر دل ہار بیٹھا اور شوکت صاحب سے مرہا کا ہاتھ مانگ لیا۔ انہوں نے اسے اپنے والدین لانے کو کہا، پر وہ سعودیہ میں رہائش پذیر تھے، ان کا آنا پاسبل نہیں تھا، اسی لیے ان کی رضامندی سے دونوں کا رشتہ طے کرتے ساتھ ہی نکاح کر دیا گیا۔ انہوں نے آن لائن شرکت کرنی تو تھی، پر اس دن سگنلز کا بہت ایشو بن گیا، اسی لیے وہ آن لائن شرکت بھی نہ کر سکے۔ نکاح کے اگلے ہفتے ہی ہمدان ان سے اجازت لیتا سعودیہ واپس چلا گیا اور 1 سال سے پہلے رخصتی لینے کا وعدہ کر آیا تھا، پر جیسے ہی اس نے سعودیہ قدم رکھا اس کے والدین نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کا رشتہ بچپن میں ہی اس کی کزن خالہ زاد سمیہ سے ہو چکا تھا، لیکن اس نے پاکستان جاتے ہی لڑکی بھی ڈھونڈ لی، رشتہ بھی پکا کر لیا، صرف یہی نہیں نکاح بھی کر لیا۔ اس کے پاپا بہت زیادہ غصے میں تھے، ایسے میں وہ ان کے غصے سے اپسیٹ ہوتا گھر چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا تو وہ واپس پلٹا تھا، اور اس کے بابا نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب تک وہ سمیہ سے شادی کے لیے ہاں نہیں کہے گا وہ اس سے بات نہیں کریں گے۔ ان کی خراب طبیعت کی وجہ سے وہ اس وقت انہیں ماں کے زبردستی زور دینے پر ہاں کر گیا، لیکن بعد میں اس کے بابا نے اس کی بات کو سیریس لے لیا اور 1 ماہ سے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ سمیہ سے شادی کر لو، پر وہ 1 ماہ سے مسلسل انہیں ٹال رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے بھی اس نے اپنے پاکستان جانے کی دھمکی دی کہ یا تو وہ اس کی پسند کو اپنا لیں یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چلا جائے گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس کے بابا نے تھوڑی لچک دکھائی کہ وہ مرہا سے آن لائن بات کروا دیں۔ اس کے والدین اس لڑکی سے بات کرنا چاہتے تھے، اسے دیکھنا چاہتے تھے، اگر تو وہ ان کے معیار پر پوری اتری تو اوکے کر دیں گے، ورنہ اسے مرہا کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر نہیں چھوڑے گا تو دوسری صورت میں اسے مرہا کے ساتھ نکاح کو رکھنے کی شرط بتائی گئی تھی جو سمیہ سے شادی تھی۔ ان کی بات پر وہ بہت زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا کہ مرہا سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی،
اور پھر اسے نماز کے لیے چھوڑتا، خود کال بند کرتا آفس سے نکلا تھا کہ راستے میں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جبکہ اس کی سوچوں کا تسلسل مرحا اور والدین پر تھا جو اصل وجہ بنی تھی۔ وہ اب اچانک ہاسپٹل میں آتے ہی، اس کے وارڈ میں انٹر ہوتے ہی سمیہ نے اسے زور سے ہگ کیا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ بھی قریب آنا تو دور، سلام بھی بہت دور سے کرتی تھی، پر آج اگلی پچھلی ساری کسریں پوری کرنی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ گرایا تھا۔ سمیہ سہم گئی۔ دانی بیٹا، یہ سب کیسے؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی میرے بچے کو؟ مسز نجمہ نے اس کا ماتھا چوما تھا، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ مما پلیز لیو می۔ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ ہمدان ماں سے کیسے بات کر رہے ہو؟ مسٹر فیصل نے لب بھینچے کہا۔ بابا پلیز، آپ لوگ یہاں کیوں آئے؟ میں زندہ تھا، خود چل کر گھر آ سکتا تھا، آپ لوگوں کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھڑکا تھا۔ ہمدان بیٹا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ہم ماں باپ ہیں، تمہارے فکر ہو رہی تھی تمہاری، اور تم کہتے ہو ہاسپٹل کیوں آئے؟ وہ دکھی انداز سے بولے، اور ساتھ میں اسے بھی لے آئے۔ وہ غصے سے اٹھا تھا۔ خود آئیں، اسے کیوں لے کر آئے ساتھ؟ وہ اب بھی بھڑک رہا تھا۔ بیٹا، اسے فکر ہو رہی تھی تمہاری، کیونکہ بہت پیار کرتی ہے تم سے، تو اس لیے۔ پیار؟ وہ بات کاٹ گیا کہ پیار اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نامحرم کے گلے لگ جاؤ؟ وہ اپنے اندر کے اشتعال کو قابو میں کرتا بہت بری طرح سے بات کر رہا تھا۔ بولو مت ہمدان، ہونے والی بیوی ہے وہ تمہاری۔ فیصل صاحب نے لب بھینچے کہا۔ ہونے والی؟ وہ طنزیہ سر جھٹک گیا۔ جو میرے نکاح میں ہے، میری روح کا حصہ ہے، چاہے تو مجھے چھو بھی سکتی ہے، مجھے گلے سے بھی لگا سکتی ہے، لیکن آج تک کبھی اس نے یہ حرکت نہیں کی۔ اور آپ کی یہ سو کالڈ بھانجی کیا سمجھتی ہے خود کو، جو اتنے دھڑلے سے آ کر میرے سینے پر لگ گئی؟ شرم و حیا بیچ کھائی ہے کیا اس نے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو ہمدان؟ وہ فکر میں گلے لگی ہوگی، اتنی بڑی بات نہیں جتنا تم چلا رہے ہو۔ اس کی باتوں پر سمیہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ فکر میں یہ کسی بھی نامحرم کے گلے لگ جاتی ہے؟ ہاں، بہت اچھے۔ جس لڑکی کو اپنی لیمٹس کا خیال نہیں، اپنی حیا کا خیال نہیں، آپ اسے میرے لیے چن رہے ہیں؟ واہ! ہمدان نے آج کھری کھری سنائی۔ وہ ابھی تک مرحا کی آنکھوں کا درد نہیں بھلا پایا تھا۔ ہمدان، وہ ٹوک گئے۔ بابا، میں پاکستان جا رہا ہوں۔ اچانک وہ فیصلہ کر گیا جو رائتا اس لڑکی نے چند منٹ پہلے پھیلایا تھا، وہ یہاں بیٹھ کر سالوں نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے مرحا کے پاس جانا تھا، اسے اپنا یقین دلانا تھا، اسے اعتماد میں لینا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی، اس کی تکلیف کو مٹانا تھا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، اگر پاکستان جانا ہے تو میری شرط اب بھی وہی ہے ہمدان، تمہیں سمیہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ بے لچک انداز میں بولے۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ وہ بھی آج فل فارم میں تھا۔ اسے فضول میں بلیک میل کیا جا رہا تھا پچھلے 8 ماہ سے، اسے ذہنی ٹارچر دیا جا رہا تھا، اور یہ سب کرنے والے اس کے سگے ماں باپ تھے۔ وہ اب تھک گیا تھا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کیا بابا؟ وہ اب سب کچھ تیاگنے کو تیار تھا۔ وہ مرحا کو نہیں کھو سکتا تھا۔ میں تم سے اپنا ہر تعلق توڑ لوں گا اور جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا۔ آخری دھمکی یہی تھی، جس پہ کچھ پل کو ہمدان چپ سا ہو گیا اور دھیرے دھیرے چلتا ان کے پاس آیا۔ منظور ہے، اگر آپ کسی پرائی لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ سکتے ہیں تو میں اپنی بیوی کے لیے یہ سزا پانے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ میں مرحا کی جگہ کبھی بھی آپ کی بھانجی کو نہیں دوں گا۔ اپنی بیوی کا درجہ صرف مرحا کو دوں گا، اپنی نسل بھی اسی سے بڑھاؤں گا۔ اسی لیے میں پاکستان جا رہا ہوں۔ آپ کو آپ کا سب کچھ مبارک بابا۔ ان پیسوں سے، اس جائیداد سے اپنی بھانجی کے لیے کوئی شوہر خرید لیجئے گا۔ وہ ایک ایک لفظ دانتوں تلے چباتا کہتا نکل گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میرا بچہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ مسز فیصل بے انتہا دکھی ہوئی۔ ایک ہی ان کا بیٹا تھا، وہ بھی ان کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ ان کے رونے پر فیصل صاحب نے ایک نظر انہیں دیکھا، دوسری نظر سمیہ پر ڈالی جو بالکل خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بھی ڈاکٹر کی کلینک سے نکلا تھا، اس کے ہاتھ میں فائل پکڑی تھی۔ اس نے ساری سچویشن ڈاکٹر کے گوش گزار کر دی۔ ڈاکٹر نے اس کی میڈیسن چینج کی تھی اور اسے بیوی کے ساتھ کچھ دن ہم بستری نہ کرنے کا مشورہ دیتے، 1 ہفتے بعد کرنے کا کہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس دوران اگر اس کی بیوی کا جی چاہا تو وہ کیا کرے گا۔ گاڑی میں بیٹھا اس وقت اس کا رخ خان مینشن کی طرف تھا، جہاں جانے سے پہلے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس کا ارادہ نہیں تھا گھر جلدی جانے کا، پر کیا کرتا، این کا میسج آیا تھا کہ آج جلدی گھر آنا۔ اس کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا ہوا ہے۔ اب وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر سے پچھلی بار کی طرح نائٹی پہن کر اسے نہ دکھانی ہو، اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ بہک گیا تو نہیں، اسے خود کو روکنا ہوگا۔ وہ اپنا مائنڈ بناتا، گاڑی کار پورچ میں روکتا، کتنی دیر وہیں بیٹھا رہا۔
اور اپنی فائل دیکھتا رہا۔ اگر کسی دن میرے اس مسئلے کا عین کو پتہ چل گیا تو کیا وہ مجھے چھوڑ جائے گی؟ اس سوال سے ابراز کی روح تک کانپ اٹھی۔ وہ عینی کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بہت امید دلائی تھی کہ اب کی میڈیسن سے کافی فرق پڑے گا، پر 1 ہفتے تک تو کھانی ہی پڑنی تھی اسے، اور اس سے پہلے وہ عینی کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا اندر داخل ہوا تو ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا الجھا، اتنی جلدی مینشن کی لائٹس آف نہیں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتا یا کرتا ایک دم ساری لائٹس آن ہوئیں اور اس پر پارٹی پوپر کی بارش ہونے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ابراز، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کی بیوی سب سے آگے تھی، باقی سب گھر کے افراد سب مل کر اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور اس کی بیوی کے چہرے پر ایک چمک تھی، خاص چمک، خوشی کی چمک۔ آئے نا ابراز، کیک کٹ کریں؟ اس کا ہاتھ تھامے سب کے بیچ لے گئی۔ ابراز نے کیک کٹ کیا اور اپنے پاس کھڑی اپنی عین کے منہ میں سب سے پہلے کیک کا پیس ڈالا۔ بدلے میں اس نے بھی ابراز کو کیک کھلایا، ساتھ ہی شرارت سے اس کی ناک پر بھی لگا دیا۔ آج وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ابراز کو تو اپنا برتھ ڈے یاد ہی نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی نے یاد رکھا۔ باپ سے، بھائی سے بغل گیر ہوا۔ اس کے سسرال والے بھی موجود تھے، سب کے ساتھ اچھی گیدرنگ ہوئی تھی۔ اس سب کے دوران وہ بھول گیا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی فائل تھی۔ سب کو جانے کے بعد جب عین ملازموں سے سب کچھ سمیٹ رہی تھی تو اس نے ابراز کی فائل دیکھی۔ ارے یہ تو یہیں چھوڑ گئے، چلو میں لے جاؤں گی، ضروری ہوگی عشرت، یہ ٹیبل بھی صاف کر دو۔ وہ ملازمتیں کہتے فائل لی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، پر دروازے پر پہنچتے ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ وہ کسی ہاسپٹل کی رپورٹ تھی، ابراز نام کی۔ ابراز کو کیا ہوا؟ انہوں نے کون سا ٹیسٹ کروایا؟ وہ پریشانی اور تجسس سے فائل کھول کر پڑھنے لگی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ لاسٹ پر بس ضروری ہدایت پڑی، بیوی سے ہم بستری میں اجتناب کریں، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ چیک اپ کروائیں، اس کے بعد بیوی کے قریب جائیں۔ یہ الفاظ تو عین کے دل و دماغ پر لگے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسی کیا بیماری تھی یا مسئلہ تھا جو ابراز کو تھا اور وہ علاج کروا رہا تھا، پر عینی کو نہیں بتایا تھا؟ عینی نے آنسو پہنچے، فائل لی اندر داخل ہوئی تو ابراز روم میں دکھائی نہ دیا، لیکن باتھ روم سے شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فائل ایک طرف رکھتی خود ڈریسنگ روم میں غائب ہوئی۔ آج تو میں آپ کے منہ سے سب کچھ نکلوا کر ہی دم لوں گی۔ وہ پھر سے آج بلیک نائٹی پہن رہی تھی جو پہلے سے بھی زیادہ اس کے جسم کو عیاں کر رہی تھی، پر آج اس نائٹی کو پہننے کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ آج جان بوجھ کر ابراز کو سیڈیوس کر کے اس کے دل کی بات نکلوانا چاہتی تھی۔ جب وہ ہمت کرتی باہر آئی تو تمام لائٹس آف تھیں، صرف لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ عین، وہ ابراز کی پکار پر چونکی، نگاہ اس کی طرف اٹھی۔ وہ بستر پر لیٹا اسے اپنے پاس بلا رہا تھا، اور عین جانتی تھی ہمیشہ کی طرح وہ اسے اپنے ساتھ اپنے پہلو میں لٹا کر سلا دے گا، اور عینی کو تو آج سونا نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس جاتے اس کے پہلو میں لیٹی۔ ابراز نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور ہمیشہ کی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تھینک یو عین، اتنا پیارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا۔ وہ آنکھیں موندے بولا، جبکہ عین نے ایک دم اس کا ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹایا اور اپنی دھڑکنوں پر رکھا۔ اس پل ایک دم ابراز کو کرنٹ لگا۔ اب اس کا دھیان اس کے لباس کی طرف گیا تھا۔ اس کے پاؤں ابراز کے پاؤں کو چھو رہے تھے۔ وہ ابراز کا ہاتھ تھامے اپنے جسم پر رکھتے اس کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر لا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو عین؟ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ بہت آرام سے اس کے ہاتھ سے نکالتا تھوڑا سا اس سے دور ہوا کہ وہ ایک دم اس کے اوپر آتی، اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی اور اپنے لبوں سے اس کے سینے کو مہکانے لگی۔ اس پر ابراز کے لبوں سے معنی خیز آواز بلند ہوئی۔ اپنی فتح مندی پہ وہ دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ اس کی شہرک پر اپنے لبوں سے لمس چھوڑا تو ابراز جو اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھا، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اس کا چہرہ پیچھے کر گیا۔ کیا ہو گیا عین؟ آج اس قدر بےتابی کیوں؟ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا، پر عین نے تو کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر اپنی دسترس جما گئی اور پھر شدت سے ٹوٹ کر اس پر برسنے لگی۔ ابراز تو اس کے اس جارحانہ لمس پر بری طرح سے بے چین ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گردش اس کی کمر پر مضبوط ہونے لگی اور اسے اپنے ساتھ بہکا چکی تھی۔ ابراز اس سے پہلے خود پر سے ہر حد توڑتا ایک دم اس کا دماغ جاگا اور اس نے فوراً سے پہلے عین کو خود سے دور کیا۔ عین سٹاپ، میری جان، آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ وہ بمشکل خود پر بھی ضبط کر پا رہا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتی
اس کے کان کے پاس جھکی۔ مجھے مکمل ہونا ہے آج۔ وہ اسے کیا کہنا چاہ رہی تھی ابراز سمجھ گیا تھا۔ عین میری بات اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اب اس کا ہاتھ ابراز کے ٹراؤزر کی جانب بڑھا تو ابراز نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے پرے کرتے بستر پر لٹایا، لیکن زور سے نہ پٹخا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تھوڑا غصے سے بولا، جبکہ عین کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ اب بھی اس سے کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں، مجھے آپ چاہیے ابھی اسی وقت، قریب آئیں فوراً، اسے آرڈر لگا رہی تھی۔ اور ابراز بستر سے دور جا کر کھڑا ہوا۔ ہم ایک بستر پر نہیں سوئیں گے، وہ جیسے خود کو باور کروا رہا تھا۔ اگر آج آپ نے مجھے یوں ہی ادھورا چھوڑا اور بستر الگ کیا تو میں آپ کو ساری زندگی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، الگ ہو جاؤں گی آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ اپنی طرف سے بہت پاورفل دھمکی دے چکی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ مقابل ابراز خان ہے، جو اگر پولائٹ ہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ غصیلا اور اگریسو ہے۔ کیا آپ بکواس کی ہے؟ وہ غصے سے دانت کچ کچاتے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ایک پل کو عین سہم گئی۔ وہ اس کے نرم رویے کو دیکھتے اتنی بڑی بات بھول تو گئی، پر اب اس کا ریئیکشن دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ بولے، مجھ سے دور ہوں گی؟ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ وہ سہم کر 2 انچ پیچھے سرکی۔ ہاں، ہو جاؤں گی، آپ مجھے سیٹسفائی نہیں عین۔ ابراز کا ہاتھ اٹھا تھا۔ عینی نے بے یقینی سے دیکھا۔ ابراز نے بمشکل خود پر ضبط کیا اور اپنا ہاتھ پہلو میں گرا لیا۔ گہرا سانس بھرتا پیچھے ہٹا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پورا حق ہے، اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں تو مجھ سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہیں۔ وہ اتنے نارمل انداز میں بول کے ڈریسنگ روم میں جاتے بند ہو گیا۔ عین تو سکتے میں بیٹھی رہ گئی۔ کیا وہ اسے چھوڑ دینے کا بول گیا تھا، یا عینی کو سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی تھی؟ اسے ابھی تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی تکلیف، اپنی پریشانی شیئر کرنے کے بجائے اس سے دوری کا آپشن زیادہ بیسٹ لگ رہا تھا۔ وہ اپنا دکھ درد دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ نے مقابل کو کس اذیت سے دوچار کیا تھا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کیا وہ رات دونوں نے کانٹوں پر گزاری؟ صبح صادق کے وقت وہ روم میں آیا تو عین جائے نماز بچھائے روتے ہوئے اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوں سے تر تھا، آنکھیں بند تھی۔ ابراز جو ساری رات جاگتا رہا، اب ایک دم اسے یوں دیکھتے اپنی تکلیف بھول کر اس کے آنسو دیکھ پگھل گیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا دعا مانگ رہی تھی نہیں جانتا تھا۔ خود نماز کے لیے نکل گیا اور جب واپس لوٹا تو وہ تب بھی جائے نماز بچھائے ویسے ہی بیٹھی تھی۔ میری موت کی دعا کر رہی ہو؟ وہ جان بوجھ کر اسے یہ الفاظ بول گیا تاکہ وہ اپنے آنسو روک لے۔ اس کی آواز پر عینی نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے ابراز۔ کاش آپ سمجھ سکتے عین کے عشق کو، وہ شکوہ کنہ انداز میں کہتی اپنے آنسو پہنچتی جائے نماز سے اٹھی تھی۔ ابراز نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ کیا میں واقعی بہت برا ہوں؟ آپ کو خوش نہیں رکھ پایا کہ آپ نے مجھ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا؟ وہ بہت دکھی تھا۔ ابراز، الگ ہونے کا مطلب طلاق نہیں ہوتا، موت بھی ہوتی ہے۔ اس کا اپنے رات کو کہے گئے جملے کی وضاحت اب دے رہی تھی۔ ابراز کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ خبردار دوبارہ مرنے کا سوچا بھی تو۔ وہ اسے شدت سے اپنی باہوں میں بھیج گیا۔ میں آپ سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، نہیں رہ سکتا یار آپ کے بنا۔ یہ محبت ہے یا نہیں سمجھ پا رہا، پر عین سے عشق تو کر بیٹھا ہوں نا۔ وہ شدت سے اس کے لبوں پر اپنی مہکار دیتا جذب کے عالم میں بولا، اگر عشق کرتے ہیں تو مجھ سے کچھ چھپاتے نہیں۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں ابھی۔ وہ بھی بسط ہوئی۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ یہ اگلے پل عین کبرڈ کی جانب جاتی، وہ فائل نکال کر لاتی اس کے سامنے رکھ گئی۔ مجھے ان رپورٹس کا مطلب سمجھائیں، اور یہ جو ضروری ہدایت لکھی ہیں ان کا بھی۔ وہ بے لچک انداز میں ابراز کو آڑے ہاتھوں لے چکی تھی، جبکہ ابراز کا چہرہ دھواں دھواں ہوتا دکھائی دیا۔ آج دوسرا دن تھا وہ ہمدان کے ٹراما سے باہر نہیں آئی تھی۔ اس نے کھانا پینا ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بہت تیز بخار نے آن گھیرا تھا۔ وہ بستر پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں وہ منظر جیسے چپک گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے نوچ نہیں پھینک پا رہی تھی۔ شدت سے چاہا تھا اس شخص کو، دعاؤں کی صورت ملا تھا وہ، اور اب
وہی ایک شخص چھوٹ رہا تھا۔ وہ تڑپتی نہ تو کیا کرتی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ جو کوئی پوچھتا کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، نہ بتاتی تھی۔ ماں باپ بھی پوچھ کر ہار بیٹھے تھے پر اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرا نے دھیان نہ دیا اور پھر دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ میرا کا دماغ تھوڑا جاگا۔ کون آ سکتا ہے جس نے آتے ہی دروازہ لاک کیا؟ اس کا دماغ نیم غنودگی میں تھا۔ تبھی اس کے کمفرٹر میں کوئی گھسا تھا۔ میرا کا دماغ اب بھگ سے اڑا۔ ایسا کون کر سکتا ہے بھلا؟ اسے اچانک خوف نے آن گھیرا۔ وہ ایک دم پینک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی چلاتی، ہمدان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے چلانے سے روکا۔ وہ اپنے سامنے ہمدان کو دیکھ کر اس پر جیسے شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے لگا ہمدان اس کا وہم ہے۔ وہ بھلا سعودیہ سے کیسے آ سکتا ہے؟ کل ہی تو اس سے بات ہوئی تھی اور ابھی واپس وہ ٹائم آیا تھا، اس کے پاس تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پاکستان پہلی فلائٹ سے اس کے پاس آیا تھا۔ اپنا سب کچھ اس پر وار کر، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہوں؟ وہ ایک ہاتھ سے بال پیچھے کر کے سیٹ کرنے والے انداز میں بولا۔ میرا کو وہ اب بھی اپنا وہم لگ رہا تھا۔ دھیرے سے اس کے گال کو چھو کر یقین کرنا چاہا، پر وہ وہم نہیں سچ تھا۔ میرا کو ایک دم وہ کل والا منظر پھر سے یاد آیا۔ جس نے ہمدان کو زور سے پیچھے دیا۔ اگر وہ ہوش میں نہ ہوتا تو وہ بستر سے نیچے گرا ہوتا۔ اس سے پہلے میرا اٹھ کر دور جاتی۔ ہمدان نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہی غصیلا اور جارحانہ انداز، لیکن آج میرا اس کے غصے سے بالکل نہیں ڈری۔ کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ جائیں اسی کے پاس جسے گلے سے لگایا تھا۔ اس کے سینے پر پش کرتی، سلگ کر بولتی، آنسو بہا گئی۔ جو اس کے دل کی مالکہ تھی، اسی کو تو سینے سے لگاؤں گا نا میری جان۔ اتنا کہتے وہ میرا کو پہلی بار ہی بہت سختی سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرا نے دور ہونا چاہا لیکن اس کی ہلکی سی گرفت سے بھی نہ نکل پائی، جبکہ ہمدان اس کی نازکی کو سینے سے مس کرتا اپنے اندر اپنے جذبات کا بہاؤ بہتا محسوس کر رہا تھا۔ جو میری روح کا حصہ ہے اسے ہی گلے سے لگاؤں گا نا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی گود میں منتقل کر گیا۔ میں کچھ نہیں آپ کی، چھوڑے مجھے۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ناممکن کوشش کی، پر اس کی گرفت سے خود کو چھڑانا کیا آسان تھا۔ پینک مت ہو میرا، وہ اسے مسلسل ہلتا اور خود کو چھڑاتے دیکھتا تھوڑا برہمی سے بولا۔ تو وہ شکوہ کنہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اب ایسے دیکھو گی تو پھر میں کوئی غستاخی کر گزروں گا۔ وہ اس کے بخار سے تپتے لال گالوں کو دیکھنے لگا۔ نظر پھر سیدھی اس کے لبوں پر جا ٹھہری۔ دل نے بہت اکسایا کہ اس پہ اپنی شدت نچھاور کرے، پر وہ اس وقت کافی ناراض لگ رہی تھی۔ بات بھی ناراضگی والی تھی۔ اگر اس کی جگہ ہوتا اور میرا کو کوئی سینے سے لگاتا تو شاید وہ اسے جان سے ہی مار دیتا، بھلے اس میں میرا کا کوئی انوالومنٹ نہ ہوتا۔ مرد ایسا ہی ہے، عزت کے لیے جان بھی دے دیتا ہے اور لے بھی لیتا ہے، لیکن عورت کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، پر وہ نہیں چاہتا اس کی عورت اس معاملے میں صبر کرے۔ جیسے وہ اسے لے کر جنونی تھا، وہ بھی اپنا جنون اس پر نچھاور کرے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ تھک ہار کر اپنا سر گراتے اس کے سینے پہ رکھ گئی تو ہمدان کے دل کا کونا سکون ملا۔ ناراض ہو جاؤ نا پلیز، ایسے اتنی جلدی راضی مت ہو ورنہ میں ساری زندگی گلٹی رہوں گا۔ اس کی کمر کے گرد حصار باندھے تھکے ماندے لہجے میں بولا تو وہ سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ اس سینے پہ صرف میرا حق ہے ہمدان۔ پھر کیسے وہ یہاں؟ روندھی آواز میں پوچھتے وہ پلکیں جھکا گئی، جن پر ہمدان نے باری باری لب رکھتے اس کے آنسو چنے تھے کہ وہ سسکی بھر گئی۔ سارے حق صرف میری مرہا جان کے ہیں اور کسی کے نہیں۔ اور میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ میں نے کہا میری مرہا آج تک میرے نکاح میں ہوتے مجھ سے گلے نہیں لگی، تم کون ہوتی ہو میرے گلے پڑنے والی؟ ہمدان اب اس کی دل جوئی کر رہا تھا۔ پھر وہ معصوم بچوں کی طرح اسے دیکھتے پوچھنے لگی، پھر کیا؟ معافی مانگی اور میں نے صاف بول دیا میں جا رہا ہوں اپنی مرہا کے پاس، خود جا کر اپنی جان کو مناؤں گا۔ دیکھو پہلی فلائٹ سے آ گیا تمہارے پاس بنا کسی کی پرواہ کیے۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اسے مطمئن کر رہا تھا اور وہ بہت پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئی۔ 2 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، ٹینشن سے الگ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اب ہمدان کے ساتھ زور آزمائی میں وہ مکمل ہی ہمت ہار گئی تھی۔
ادھر دیکھو میری طرف، یہ جوس پیو۔ اس کے سامنے اورنج جوس کیا تو وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ کیوں نہیں پینا؟ وہ اس سے لاڈ اٹھوا رہی تھی کہ وہ دوسرے ملک سے آ کے اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی من پسند عورت تھی۔ آپ بہت برے ہیں، اپنی بار مجھے ڈانٹتے ہیں اور جب خود کچھ کرو تو وہ آپ کا حق ہے۔ وہ دھیرے سے منمنائی۔ اچھا، اب کبھی نہیں ڈانٹوں گا اپنی جان کو، بلکہ کبھی چھوڑ کے بھی نہیں جاؤں گا۔ اپنی جانوں کے پاس رہوں گا اور اپنی جانوں کو سینے سے لگا کر رکھوں گا ہمیشہ۔ اسے پھر سے سینے سے لگا گیا۔ اب تو پی لو میری جان، پہلے وعدہ کریں آج کے بعد آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں چھوئے گا۔ یہ حق صرف میرا ہے، صرف میری جان کا ہے۔ وہ پھر سے اسے پیار سے منا رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیتی اترا کر لبوں کو لگا گئی۔ حمدان اسے یوں ہلکا پھلکا دیکھ کر گہرا سانس بھرتا آنکھیں موند گیا۔ کتنی بے چینی میں وہ پاکستان آیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اتنی فکر ہونے لگی تھی۔ ماں باپ کی ایموشنل بلیک میلنگ میں وہ پچھلے 6 ماہ سے ذہنی اذیت میں تھا۔ اس کا سکون تو مرحا سے جڑا تھا اور اس کے ماں باپ کو لگتا تھا کہ سمیہ سے شادی کر کے وہ خوش رہے گا، جبکہ اس کی خوشی تو مرحا کے سنگ جوڑی تھی۔ حمدان، آپ میری خاطر سعودیہ سے پاکستان آئے ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ اور کس کی خاطر آیا ہوں؟ اس کے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے محبت سے بولا۔ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ دونوں گالوں کو تھامے ہوئے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ مرحا، نہیں جانتا یہ محبت کیا ہے، مجھے تو شاید اس سے اوپر کی بیماری لگ گئی ہے۔ اس کے کہنے پر اس بار مرحا کھلکھلا کر ہنستی اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال گئی۔ تھینک یو سو مچ مجھے اسپیشل فیل کرانے کا۔ آپ کی زندگی میں سب سے پہلے میں ہوں۔ اس بار وہ اس کے گال پر لب رکھ گئی۔ اف، مارنے کا ارادہ ہے؟ پہلی بار اتنی بڑی جسارتیں کر رہی ہوں سالم لڑکی۔ اتنا ہی قریب آؤ جو بعد میں سہ سکو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی ناک کی ٹپ پر لب رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا تو مرحا نے شرم سے سر جھکاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا، جبکہ حمدان نے پرسکون ہوتے اپنی آنکھیں موند لی۔ رپورٹ سامنے تھی اور وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا جواب دیتا؟ اب کچھ بھی چھپانے کے لائق نہ بچا۔ یہ میری رپورٹس ہیں، مجھے دو۔ وہ اسے لینے لگا کہ عین نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ نے پہلے مجھے بتانا ہے یہ کس چیز کی رپورٹس ہیں؟ کیا بیماری ہے آپ کو؟ جو مجھے باری ہے وہ تم سن نہیں سکو گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے رپورٹس کھینچتا پہلی بار اسے تم کہہ رہا تھا اور وہ اس بات کو دل پر لے گئی۔ کیا آپ کو ایڈز ہے؟ اس کی بات پر ابراز نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اور کیوں؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ رپورٹ کو ایک طرف رکھتا اس کے قریب ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے؟ وہ اس سے زیادہ آنکھیں پھاڑتے پوچھنے لگا۔ پھر بیوی سے دور رہنے کو کیوں لکھا ہے اس میں؟ وہ بچوں کی طرح منمنائی تو اسے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے سہن نہیں کر سکتی کوئی بھی لڑکی میرے اندر۔ اس کی بات سن کر عینی کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ اس کے اندر مردانہ طاقت بہت زیادہ تھی جس وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں آتا تھا، اور وہ سمجھ رہی تھی اس کے شوہر کو ایڈز جیسی بیماری ہے۔ وہ شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی۔ اب بتاؤ کیا جواب ہے آپ کا؟ مجھے آپ کی قربت چاہیے۔ وہ آج تیار ہو ہی گئی اس کو سہنے کے لیے۔ پاگل پن مت کریں عین، جائیں جا کر سو جائیں، ابھی صبح ہونے میں وقت ہے۔ وہ رپورٹس کی طرف جاتا بے دلی سے بولا تو وہ مسکرا کر ڈریسنگ روم میں گم ہوئی اور ابراز کی سوچ کے مطابق وہ ساڑی پہنے باہر آئی جو اس نے خود آن لائن منگوائی تھی۔ اب آپ جان بوجھ کر مجھے ٹیز کریں گی؟ وہ خفا سا ہوا۔ مجھے میرا حق چاہیے۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے استحقاق بھرے لہجے میں بولی۔ ہرگز نہیں، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ جانتی ہوں مجھے آپ تکلیف دیں گے بھی نہیں۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے اسے اکسا رہی تھی اور پھر گال اور لبوں کو دسترس میں لیتے وہ مسکرائی۔ باز آ جائیں عین، وہ بے بسی سے بولتا اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ گیا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ زیادہ دانت مت نکالیں، بھول گئی لاسٹ ٹائم جب بے ہوش ہو گئی تھی؟ اسے یاد کرواتا مزید مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اب پکا بے ہوش تو نہیں ہوں گی؟ قریب آئے میرے۔ اگلے پل وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے دل کی دھڑکنوں پر رکھ گئی، اور یہی پل وہ اسے دیکھتا اپنا منہ زور جذبات کو قابو نہیں کر پایا اور سارے پردے گراتا اس میں پوری شدت سے سمایا کہ عین کی چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرا کر رک گیا، اسے پریشانی سے دیکھنے لگا۔ ہٹ جاؤں پیچھے؟
وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے فکر سے بولا، تو وہ سر نفی میں ہلاتے اس کے سینے پر لب رکھ کے اپنی آمادگی کا اظہار کر گئی۔ جب برداشت سے باہر ہو تو مجھے بتانا۔ وہ اس پہ دھیرے دھیرے چھاتا، اسے اپنی شدتوں سے روشناس کراتے، بالآخر اپنی عین کو اپنا بنا ہی گیا۔ شوکت صاحب کے گھر مرحا کی شادی کی تیاریوں کا شور شروع ہو چکا تھا۔ حمدان نے 1-2 بار فون پر اپنے بابا فیصل صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان آ جائیں، اس کی شادی اٹینڈ کر لیں، لیکن وہ اس سے سخت ناراض تھے۔ اسی لیے آنا تو دور کی بات، انہوں نے اس کی کال ریسیو کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ایسے میں وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا تو شوکت صاحب نے ہی اس کی ڈھارس بڑھائی کہ وہ اس کے لیے ان کا بیٹا ہے۔ اب ظاہری بات تھی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑنا تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کی وجہ سے وہ بیوی کی بھی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا۔ مرحا سے نکاح اس نے اپنے دل کی رضامندی سے کیا تھا، وہ کیسے آج اسے چھوڑ دیتا؟ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اکثر ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو، اس وجہ سے ہم دوسرے رشتوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہر رشتہ اپنی جگہ ہے، ماں باپ کا اپنی جگہ اور بیوی کا اپنی جگہ۔ اب یہاں پر اگر وہ اپنے ماں باپ کی سنتا تو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے حق میں ناانصافی کرتا، جس میں مرحا کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو اس کو کیوں سزا دیتا؟ اسی لیے اس نے انصاف پسندی والا معاملہ اپنایا اور سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ پین تو نہیں؟ جب سے وہ جاگی تھی صبح سے وہ 20 دفعہ اس سے یہ سوال پوچھ چکا تھا، اور ہر دفعہ ان کا ایک ہی جواب ہوتا نہیں، لیکن اب راز کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی اسے سہن کیسے کر گئی، اور اب بالکل فریش تھی، کہیں میڈیسن کا اچھا اثر تو نہیں ہونے لگا۔ وہ کافی خوش ہوا۔ مسز، لگتا ہے آپ کے اندر یا تو اسٹیمنا زیادہ آ گیا ہے جو مجھے سہن کر لیا، یا میرے اندر کچھ کمی ہو گئی ہے کہ آپ مجھے اتنی آسانی سے… ابراز پلیز چپ کر جائیں، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، وہ اپنی لپسٹک لگاتے خفگی سے بولی۔ ابراز نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ مجھے تنگ نہ کرے نا، وہ منمنائی۔ اچھا، کہیں پین تو نہیں؟ سچ بتائیں، وہ اب کی بار کان میں گھستا پیار سے پوچھ رہا تھا۔ سچی بول رہی ہوں، نہیں ہے، اب بالکل فریش ہوں، پکا۔ وہ بھی اس کے کان میں پیار سے بولتی اس کو مطمئن کر گئی۔ مطلب اب ہم جب چاہے قریب آ سکتے ہیں؟ شکر اللہ پاک کا جس نے مجھے میری شریک حیات کے آگے سرخرو کیا، ورنہ نہ جانے کتنا عرصہ میں اس گلٹ میں جیتا رہتا۔ وہ افسردہ ہوا۔ میرے ہوتے اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے گال پر لب رکھتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایک طرف مرحا اور حمدان کی شادی کے دن طے ہو گئے تھے تو دوسری طرف ابراز اور عین میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اشر نے گھر والوں کو باپ بننے کی جب سے خوشخبری سنائی تھی تب سے ابراز کو بھی باپ بننے کا جنون سر پر سوار ہوا تھا، اور ہر 2 دن چھوڑ کر وہ اپنی بیوی کو خوش کرتا تھا، لیکن اب وہ اس کی جنونیت سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ واقعی عام مردوں سے ہٹ کر تھا، اس کی طاقت کو سہن کرنا اتنا آسان نہیں تھا، پر وہ بھی بہت احتیاط کرتا تھا اور بہت سنبھل کر اپنی شدتیں اپنی عین پر برساتا۔ اس کی نازکی کا بہت خیال رکھتا تھا، پر باپ بننے کی اس خواہش دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ابراز، مجھے نہیں پتا، مجھے میرا شرمیلا ہسبینڈ واپس چاہیے، وہ سو سو کرتے بولی۔ میں تو شرمیلے پن میں ہی خوش تھا عین جان، آپ نے میرا سارا شرمیلا پن اتار کر وہ دیوار پر بے دردی سے مارا ہے، اب اس اسٹنٹ مین کو برداشت کرنے کی تیاری کریں۔ اس کے پاس بستر پر آتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ نہیں نہیں، ابھی آپ کا پچھلا رومانس میرے ہوش واپس نہیں لا پا رہا، دوبارہ سے نہیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹتے بولی کہ ابراز اسے پاؤں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے بستر پر لٹا گیا۔ اب تو آپ گئیں، اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت بابا بننے سے نہیں روک سکتی۔ مجھے ایک ساتھ جڑواں بچے چاہیے۔ اس کی گردن میں جھکتا مخمور لہجے میں بولا، جس حساب سے آپ مجھ پر چھا رہے ہیں ابراز، مجھے لگتا ہے 11 بچے ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ وہ بہکنے لگی تھی، پر بہکنے کے بعد اس کی مت مار دیتا، اسی لیے اپنے ہوش نہیں کھونا چاہتی تھی، پر مقابل بھی اب ہی تو فارم میں آیا تھا۔ اس کی بات پر قہقہ لگاتا اس کے قریب ہوتا، اس پر چھاتا چلا گیا۔ بارات والے دن سبھی شادی ہال میں پہنچ چکے تھے۔ آرام سے مسز، کیا ہو گیا؟ وہ جو شوقیہ ہیلز پہن کر چل رہی تھی بری طرح لڑکھڑائی۔ منع کیا تھا ہیلز مت پہنے، لیکن آپ بھی کسی کی نہیں سنتی، اگر ابھی گر جاتی تو؟ ابراز نے اسے خفگی سے ڈانٹا۔ تو کیا آپ مجھے گرنے دیتے؟
آپ کے ہوتے ہوئے میں گر سکتی ہوں؟ وہ اترا کر بولی، ضروری نہیں، ابراز ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ اس کی بات پر ایک پل کو عینی کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، دوبارہ بھول کر بھی یہ بات اپنی زبان پر مت لائیے گا، نہیں تو میں آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خفا ہو جاؤں گی۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی، اسے بہت اپنی اپنی سی لگی۔ اچھا بابا نہیں کرتا، آپ احتیاط کریں پلیز۔ اس کے کچھ دن اوپر ہوئے تھے اور وہ چیک اپ کروانے کے بجائے بہن کی شادی کی تیاریوں میں بیزی تھی۔ شادی سے فری ہو کے ایک ہی بار وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروانے کا ارادہ رکھتی تھی، پر ابھی وہ فل انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، تبھی تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ لیکن ابراز اس کی کیئر کر رہا تھا، کیونکہ اسے فیل ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی امید سے ہے۔ رخصتی کے مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی نجمہ بیگم اور فیصل صاحب اچانک سے وہاں پہنچ گئے۔ ماں باپ کو دیکھ کر حمدان کی ادھوری خوشی مکمل ہو گئی۔ فیصل صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا۔ اولاد تو اپنی منوا ہی لیتی ہے، لیکن ماں باپ اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شادی مبارک ہو بیٹا۔ بالآخر ماں باپ اپنے بیٹے کے آگے ہار گئے۔ نجمہ بیگم سے بھی گلے ملتے وہ ان کی دعائیں لینے لگی۔ بڑی محفل ایک دم سے زعفران ہو گئی۔ سب کے چہروں کو بھرپور مسکان نے چھوا۔ فیملی فوٹو کلک ہوئی اور آج کا دن ایک یادگار بن گیا۔ حمدان روم میں آیا تو اس کے والدین وہیں اپنی بہو کے پاس براجمان تھے اور اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگی، جس پر مرحا معصوم تو خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، نجمہ بیگم نے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیتے پیار سے کہا۔ تھینک یو مما، تھینک یو سو مچ، آپ نے آ کر میری ادھوری خوشی کو پورا کر دیا۔ وہ واقعی بہت آسودہ تھا۔ خوش رہو۔ فیصل صاحب بھی مسکراتے ہوئے بیوی کے ساتھ باہر نکلے تو حمدان دروازے کو لاک لگاتا اس کے پاس آیا، جو آج شرمانے کے بجائے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھتا اس کے قریب ہوتے بیٹھا، تکیے پہ ذرا سی ٹیک لگا گیا اور اپنی دلہن کو مکمل اپنی نظروں کے حصار میں لیتا نہارنے لگا۔ مجھے انکل آنٹی نے تحفہ دیا ہے، یہ دیکھے۔ وہ ایک بڑا سا باکس اور ساتھ چھوٹا سا باکس سامنے رکھ گئی۔ حمدان سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایک باکس میں ان کا خاندانی 9 لکھا ہار تھا، جبکہ دوسرے چھوٹے باکس میں خاندانی جڑاؤ کنگن۔ یہ تو ہمارے خاندانی ہیں، خاندان کی بہو کو دیے جاتے ہیں، نسل در نسل چلتے ہیں۔ مما نے تمہیں دیے ہیں، تم اپنی بہو کو دینا۔ لو، ابھی میں خود تو پہنوں، بہو کو پہلے تھما دوں۔ وہ کنگن کو بہت اشتیاق سے اٹھا کر دیکھتی چمکتی آنکھوں سے بولی۔ حمدان نے وہ باکس ایک طرف رکھتے اسے اپنے سینے پہ گرایا۔ اسے تم صبح دیکھنا، ابھی مجھے خود کو دیکھنے دو۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ حمدان، میرا دل دیکھے، کتنا زوروں سے دھڑک رہا ہے۔ وہ اپنی دل کی حالت سے پریشان ہوئی۔ دکھاؤ تو۔ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس کی دھڑکنوں کا شور سنتا انہیں دھیرے سے اپنے ہاتھوں کے حصار میں لے گیا۔ یہ تو مسلسل میرا نام لے رہا ہے۔ اس کو اپنے قریب کرتا اس کے لبوں پر شدت سے جھکتا، اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا تکیے پہ گراتا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اس کی سانسوں کو انہیل کرتا وہ پل میں اس کے لبوں کی ساری لالی چرا گیا۔ کیسا لگا میرا منہ دکھائی کا گفٹ؟ وہ اب اپنی قمیض کو اتارتا اس کو ڈرا رہا تھا۔ اس کے بھرے بھرے مسلز کو دیکھتے مرحا نے اپنی آنکھیں میچ لیں، جس پر حمدان قہقہ لگاتے ہنسا اور اگلے ہی پل لائٹس آف ہو گئی۔ اب دونوں کی سانسوں کا بے ہنگم شور تھا اور جنون بھری سسکیاں۔ وہ دونوں اس وقت ہاسپٹل میں تھے اور ڈاکٹر عذرا نے عینی کے چیک اپ کے بعد انہیں اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا۔ وہ رپورٹس چیک کر رہی تھی جبکہ عین کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ سب کچھ نارمل ہو، ورنہ ابراز سہن نہیں کر پائے گا۔ مبارک ہو مسٹر ابراز خان، آپ کی مسز امید سے ہیں۔ بالآخر ڈاکٹر عذرا نے چشمہ اتار کر مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں کی رکی سانس بحال ہوئی۔ دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بٹ آپ کو بہت بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ آپ کی ایج اتنی نہیں کہ آپ 3 بچوں کو ایک ساتھ کیری کر سکیں، اسی لیے آپ کو پراپر بیڈ ریسٹ اور ڈائٹ کی ضرورت ہے۔ 3 بچے؟ عین کا پہلا سوال نامحسوس انداز میں۔ جی 3 بچے۔ اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ آپ 3 بچوں کے پیرنٹس بننے والے ہیں۔
ڈاکٹر کی بات سنتے ابراز نے فکر مندی سے عین کو دیکھا. چہرہ ایسا بنایا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں بے قصور ہوں. واپسی میں گاڑی میں وہ منہ بنا کر بیٹھی تھی. یار موڈ کیوں آف کر رہی ہو؟ کیا برا لگا؟ وہ پریشانی سے ڈرائیونگ کرتے پوچھنے لگا. نہیں، میں سوچ رہی تھی جس حساب سے آپ نے کوشش کی تھی اس حساب سے 20 بچے تو ایک ساتھ آنے چاہیے تھے، لیکن صرف 3. اسے تنگ کرنے کے انداز سے بولی تو ابراز کی جان میں جان آئی. چلو کوئی بات نہیں، ایک بار فری ہو جاؤ، نیکسٹ ایک ساتھ 20 بچے پلان کریں گے. این نے اسے آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھا، جبکہ دوسری جانب ابراز کا قہقہہ بے ساختہ تھا.